بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. اور یاد رکھیے نبیوں کے معجزات اور ولیوں کی کرامتیں عقیدے کے مسئلے میں دلیل نہیں بن سکتی. عقیدے کے اور آج اہل بدعت اپنے ان غلط عقائد کو ثابت کرنے کے لیے جو حدیثیں بھی پیش کریں گے وہ یا تو کرامات کے اوپر مشتمل ہوں گے یا معجزات ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گناہ کے اندر مزہ آنے لگ جائے، گناہ خوبصورت لگنے لگ جائے، اللہ کی نافرمانی مزین کر دی جائے تو بندہ گمراہی سرکشی کے اندر اتنا آگے بڑھتا ہے حتیٰ کہ اپنے آپ کو الہ اور معبود بھی تصور کرنے لگ جائے. محروم ہے وہ شخص جس کے ضمیر کو اطمینان تب ملتا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالی کی کسی حرام کردہ چیز کا ارتکاب نہ کر. یہ بندہ کائنات کا محروم یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اس لیے ہوتا ہے جب ہمیں اپنے گناہ اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، گناہوں کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، گناہ کرنے میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے. اللہ کی قسم وہ پھر خیر کی مجلس سے دور بات. انتہا دیکھیں، ابو جہل اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اگر اے اللہ تیرا نبی واقعی سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، تیرا دین سچا ہے تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ہم پر پتھروں کی بارش برسا کے ہمیں ہلاک کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله
هو الله الذي هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. جیسے کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ آج کا درس فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا. الحمدللہ وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، تو بغیر کسی تاخیر کے میں شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ فرمائیں، اور تمام بھائیوں سے درخواست ہے کہ ہمیشہ کی طرح چست ہو کر بیٹھیں، بچوں کے ساتھ سنیں، اپنے موبائل سائلنٹ رکھیں اور کوئی بھائی سونے کی کوشش نہ کرے. آپ الحمدللہ وقت نکال کر یہاں تشریف لے آتے ہیں، تو پھر اس وقت کو جو آپ نے نکالا ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیق عطا فرمائے. فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے. اچھی فطرت کے اوپر جس کے اندر کوئی خرابی، کجروی یا ٹیڑھ پن نہیں ہوتا ہے،
ہر انسان کو اس فطرت کے اوپر بنایا ہے، پیدا کیا ہے. جیسا کہ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو پیدا کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. آپ فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی نو مولود جنم لیتا ہے تو وہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت سلیمہ پر وہ اس دنیا میں آتا ہے اور اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے. تو اسی فطرت سلیمہ میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہر انسان کے دل میں، ہر انسان کے نفس میں، اس کے ضمیر میں ایک ایسا مادہ پیدا کر دیا ہے کہ جس کے ذریعے بندہ نیکی اور برائی میں فرق کر سکتا ہے، اچھائی اور بدی کے اندر تمیز کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ایسا شعور اور ادراک ہر بندے کے نفس کے اندر رکھا ہے کہ جس کے ذریعے وہ حق اور باطل کی پہچان کر سکتا ہے. اور یہ بات فطرت سلیمہ میں سے ہے، جس فطرت سلیمہ پر اللہ نے ہر انسان کو بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ شمس میں فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے جان کی قسم اٹھائی، انسانی جان کی قسم اٹھائی، فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسانی جان کی قسم ہے، وَمَا سَوَّاهَا، اور اللہ نے جو اس کو برابر، سیدھا، بالکل ٹھیک ٹھاک بنایا ہے، تام الخلقت یعنی مکمل بنایا ہے، اس کی بھی قسم ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ فرماتے ہیں ہر جان کے اندر اللہ نے فسق و فجور اور تقوی الہام کر دیا ہے، یعنی اس کے دل میں، اس کے نفس کے اندر اس بات کو ڈال دیا ہے، الہام کر دیا ہے کہ کون سی چیز گناہ ہے اور کون سی چیز تقوی اور پرہیزگاری ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کا معنی یہ ہے بَيَّنَ لَهَا الْخَيْرَ وَالشَّرَّ. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے قدرتی طور پر اس کے اندر یہ مادہ رکھا ہے، فطرتی طور پر یہ چیز اس کے اندر پیدا کی ہے کہ اللہ نے اس کے ذریعے ہر انسان کے لیے، ہر نفس کے لیے خیر اور شر کو واضح کر دیا ہے، نیکی اور برائی کو واضح کر دیا. اور یہی تفسیر امام قتادہ سے اور اسی طرح سے دیگر بہت سارے مفسرین سے بھی مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کے لیے خیر اور شر کو واضح کر دیا، اور یہ مادہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے. اور اس کی مزید تائید بہت ساری حدیث سے ہوتی ہے، جن میں سے ایک حدیث وہ ہے جس کی اصل تو صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت نواز بن سمان اس کے راوی ہیں، لیکن تفصیلی حدیث مسند احمد کے اندر ہے، اور اس کے راوی حضرت وابصہ بن معبد الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور جب میں آپ کے پاس آیا تو میں نے دل کے اندر یہ ارادہ کیا ہوا تھا، سوچا ہوا تھا کہ آج نیکی اور گناہ کے بارے میں جو بھی سوال ہوگا میں آپ سے پوچھ کر جاؤں گا. نیکی اور گناہ کے بارے میں صحابہ کی سوچ دیکھیں، فکر تھی تو کس چیز کی تھی؟ دنیا کے مال کے بارے میں. یہ پوچھنے تو نہیں آئے تھے کہ کیسے تجارت کروں، کیسے کام کروں، مال بڑھ جائے، کون سا ایسا طریقہ اختیار کروں کہ فلاں دنیاوی معاملے کے اندر ترقی ہو. کہتے ہیں دل کے اندر یہ ٹھان کر آیا تھا کہ آج نیکی اور گناہ کے بارے میں جو بھی سوال ہوگا آج پوچھ کر جاؤں گا. تو اسی اسنا میں جب آیا تو دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آگے بڑھنے لگا. صحابہ نے جب مجھے آگے بڑھتا ہوا دیکھا تو کہا الیک یا وابصہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے وابصہ اللہ کے رسول سے دور رہو.
تو کہتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا وابسہ کو آنے دو. تو کہتے ہیں میں جب آپ کے پاس آ کر بیٹھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے سوال کیا, جو کچھ پوچھنے آئے ہو اس کے بارے میں بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ میں بتاؤں یا؟ اب اگر یہاں پر کوئی بیٹھا ہوتا وہ دوسرے عقیدے والا, وہ کیا کہتا؟ نعرہ لگوا دیتا نا کہ دیکھو جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ثابت ہو گئے کہ نہیں ہو. جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے پتہ چلا؟ جبریل کے ذریعے پتہ چلا نا, وحی کے ذریعے پتہ چلا, اور یہ آپ کا معجزہ ہے. اور یاد رکھیے نبیوں کے معجزات اور ولیوں کی کرامتیں عقیدے کے مسئلے میں دلیل نہیں بن سکتی. عقیدے کے اور آج اہل بدعت اپنے ان غلط عقائد کو ثابت کرنے کے لیے جو حدیثیں بھی پیش کریں گے وہ یا تو کرامات کے اوپر مشتمل ہوں گے یا معجزات ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ پیغمبر کا معجزہ ہے, اس سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ہے, اللہ کے رسول کا معجزہ ہے. آپ نے پوچھا وابسہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں؟ تو حضرت وابسہ نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی بتا دیں کہ میں کس لیے آیا ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جئت تسأل عن البر والاثم, اے وابسہ تو مجھ سے آج نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنے آیا ہے. تو کہا ہاں اللہ کے رسول واقعی میرا یہی سوال تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے کہا اور قریب ہو جاؤ, اور قریب ہو جاؤ, حتیٰ کہ کہتے ہیں میں اتنا قریب ہو گیا کہ میرے گھٹنے نبی کے گھٹنے کے ساتھ لگ رہے. دیکھیں نا, آپ نے اگر بات کو توجہ سے سننا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بات دل پر اثر کرے تو جو آپ کو سمجھا رہا ہو اس کے قریب ہو کر بیٹھا کریں. اور ہم کیا کرتے ہیں, اور دور کونے میں جو جگہ ملے گی وہیں پر بیٹھ جائیں. قریب ہو جاؤ. قریب ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیوں کو اکٹھا کیا, تعداد نہیں ہے حدیث کے اندر, کہتے ہیں اپنی انگلیوں کو جمع کیا اور میرے دل کے اوپر مارا, یہاں میرے سینے پر مارا, اور فرمایا اے وابسہ اگر نیکی اور گناہ کے بارے میں پوچھنا ہے تو فاستفتی قلبک, اپنے دل سے پوچھ, اپنے دل سے پوچھ. کیوں؟ کیونکہ نیکی وہی ہوتی ہے مطمئن الیہ القلب, جس کے اوپر دل مطمئن ہو جائے, جس کے اوپر دل مطمئن ہو جائے, دل کو اطمینان مل جائے, سکون مل جائے, قرار مل جائے. فرمایا اپنے دل سے پوچھو, وہ نیکی ہوگی, وہ خیر کا کام ہوگا. والإثم ما حاک فی الصدر ما حاک فی القلب وتردد فی الصدر, اور گناہ وہ ہوتا ہے جو سینے اور گناہ کے اندر کھٹکتا رہتا ہے, جو انسان کے اندر اضطراب, بے چینی اور بے قراری پیدا کر دیتا ہے. فرمایا یہ گناہ ہوتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت وابسہ سے فرمایا کہ آپ اپنے دل سے سوال کریں, کیونکہ رب کائنات نے ہر انسان کے دل کے اندر یہ مادہ رکھا ہے کہ اس کا دل اس مادے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا کی وجہ سے نیکی اور شر کے درمیان فرق کر سکتا ہے. فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل کے اندر کھٹکے, سینے کے اندر بے چینی پیدا کرے. وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ, اگرچہ تجھے فتویٰ دینے والے کتنا ہی فتویٰ کیوں نہ. اور ایک روایت میں وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْا, تجھے لوگ کتنے زیادہ فتوے کیوں نہ دیں, لیکن اگر دل کے اندر اس کام کی وجہ سے گھٹن, بے چینی, بے قراری, اضطراب پیدا ہو رہا ہے تو فرمایا پہچان جاؤ وہ گناہ ہے, اور اگر دل کو اطمینان مل رہا ہے تو پہچان جاؤ وہ نیکی ہے. اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں مروی ہے, اس کے الفاظ بھی تقریباً ملتے جلتے ہیں. اس کے لفظ یہ ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر مطمئن الیہ القلب وسکنت الیہ النفس, کہ گناہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر دل مطمئن ہو جائے. نیکی وہ ہوتی ہے, میں غلطی کر رہا ہوں, نیکی وہ ہوتی ہے جس کے اوپر دل مطمئن ہو جائے, اور گناہ وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل کے اندر کیا پیدا ہو, اضطراب پیدا ہو. نیکی کی تعریف آپ نے کروائی کہ اس سے نفس اور دل کو سکون ملے گا, اس سے اطمینان ملے گا, اور اسی طرح سے اس نیکی کی وجہ سے بندے کے نفس کے اندر, زمین کے اندر ایک عجیب سا اطمینان اور سکون پیدا ہوگا, اور گناہ اس کی وجہ سے بے چینی پیدا ہوگی. بلکہ اگر ہم ایک اور حدیث کو دیکھتے ہیں, وہ بھی مسند احمد ہی میں ہے, صحیح حدیث ہے, اگر اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کیفیت ہے
کہ جس کے ذریعے انسان نیکی اور گناہ میں فرق کر سکتا ہے، اور جس کی بنا پر اس کا دل، اس کا ضمیر فیصلہ کر سکتا ہے کہ فلاں کام نیکی کا کام ہے اور فلاں کام گناہ کا کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت، شعور اور ادراک کو عین ایمان قرار دیا، ایمان کی علامت قرار دیا۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور سوال کیا، مل ایمان، اے اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ اے اللہ کے نبی، سوال کے اوپر غور کیجئے گا، ایمان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مومن۔ سائل سوال کرتا ہے کہ ایمان کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں، اذا سرت کا حسنتک، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، وساءت کا سیئتک، اور تیری نافرمانی تجھے پریشان کر دے، فانت مومن، جان لے تو مومن ہے، تیرے اندر ایمان موجود ہے۔ جب نیکی کر کے خوشی محسوس ہو اور گناہ کر کے دل کے اندر اضطراب، بے چینی محسوس کرے، اور نیکی کی برائی کی وجہ سے تو پریشان ہو جائے، فرمایا فانت مومن، تو ایمان کی حالت میں ہے، تو پھر سمجھ لے تیرے اندر ابھی تک ایمان باقی ہے۔ اور فرمایا وَإِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ، اور جب تیرے دل کے اندر کوئی چیز کھٹکنے لگ جائے تو اس کو چھوڑ دے۔ تو دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، سائل سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعبیر کی ہے، فرمایا اگر نیکیاں اچھی لگتی ہیں، گناہوں سے نفرت ہے، تو سمجھ لو مومن۔ تو یہ مادہ اور یہ کیفیت اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر ہر بندے کے اندر رکھا ہے، لیکن محروم ہے وہ شخص، بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس کے دل سے یہ کیفیت اور مادہ ختم ہو جائے، اور وہ بندہ نیکی اور گناہ کے درمیان فرق نہ کر سکے، اچھائی اور برائی کے درمیان اس کا دل فیصلہ نہ کر سکے، یہ مادہ اس سے ختم ہو جائے، یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ نیکی اور گناہ کی پہچان جو اللہ نے فطرتی طور پر ہر بندے کے دل کے اندر رکھی تھی، محروم ہے، بدنصیب ہے وہ شخص کہ جس کے دل سے یہ کیفیت ختم ہو چکی ہے، اس کا ضمیر، اس کا نفس، اس کا دل نیکی اور برائی کے درمیان فرق نہیں کر سکتا۔ اللہ کی قسم یہ ایسا محروم ہے کہ اس کی محرومیاں کتنی ہیں آگے اس کی وضاحت آ رہی۔ بہت بڑا یہ شخص نقصان اٹھا رہا ہے، بہت بڑا نقصان اٹھا رہا ہے، اگرچہ ایسا بندہ دنیا کا امیر ترین دولت مند بندہ کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل کے اندر یہ کیفیت باقی نہیں رہی، اور اس سے بھی بڑا بدنصیب وہ بندہ ہے، اس سے بھی بڑا محروم وہ شخص ہے، وہ بدبخت شخص ہے کہ جس کو اس کے گناہوں میں مزہ آنے لگ جائے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ نیکی اور برائی میں فرق کرنا، تو جس سے یہ تمیز ختم ہو جائے وہ بھی محروم ہے، لیکن اس سے بڑا محروم وہ ہے کہ جس کو چین ہی گناہوں کے اندر ملے، جس کو سکون ہی گناہ کر کے ملے۔ اس کا دل اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے۔ محروم ہے وہ شخص جس کے ضمیر کو اطمینان تب ملتا ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حرام کردہ چیز کا ارتکاب نہ کرے۔ یہ بندہ کائنات کا محروم ترین انسان ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل سے نہ صرف وہ کیفیت چھینی بلکہ اس کو گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں کے اندر مزہ آتا۔ یہ اللہ کی عبادت میں مزہ نہیں محسوس کرتا ہے، بندگی کے اندر لذت محسوس نہیں ہوتی ہے، اس کو لذت آتی ہے تو گناہ کے اندر، اللہ کی نافرمانی کے اندر۔ یہ بہت بڑا محروم ہے، اور کتنا بڑا محروم ہے آئیے ذرا اس کا جائزہ بھی لیتے چلتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنا بڑا خطرناک مسئلہ ہے۔ اور اللہ کی قسم وہ بندہ جس کی یہ حالت بنی ہوئی ہے، جس کی یہ حالت بن چکی ہے کہ اس کو نیکی کے اندر اس کا دل نہیں لگتا ہے، عبادت کے اندر اس کا دل نہیں لگتا ہے، اور اسی طرح سے جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو پھر وہ جس طرح عربی میں کہتے ہیں نا مبسوط ہو جاتا ہے،
ہاں جی، پھر بڑا خوش نظر آتا ہے اور سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی عبادت کی طرف آیا وہاں پر گویا کہ اس کو کسی نے جکڑ دیا ہو. مسجد میں آتا ہے تو بے چین ہوتا ہے کب نکلوں، لیکن گناہ کی مجلس میں ہوتا ہے تو کہتا ہے گویا کہ یہ ختم ہی نہ ہو ساری زندگی. اگر کسی کی یہ کیفیت ہو چکی ہے، کسی کے دل کی یہ حالت ہو چکی ہے، وہ بندہ سنے کہ وہ کتنا زیادہ محرومیوں کا شکار ہے، کتنا بڑا نقصان اٹھا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے کتنے بڑے عذاب اور سزا کے اندر اس کو مبتلا کر رکھا ہے. جب انسان کو گناہوں کے اندر لذت ملنے لگ جائے، بندے کو اللہ کی نافرمانیوں میں مزہ آنے لگ جائے، تو اس کی سب سے بڑی محرومی یہ ہوتی ہے، نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایمان جیسی دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. ایمان جیسی دولت سے بھی. عبداللہ بن ابی کو جانتے ہیں؟ چند بندوں کے سارے ہلتے نظر آ رہے ہیں، باقی مجھے لگتا ہے نہیں جانتے ہیں. جانتے ہیں بھائی؟ سب جانتے ہیں. کون تھا؟ منافقوں کا سردار. ذرا اس کے اوپر اور اس کے ساتھیوں پر غور کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں تشریف لائے، 10 سال مدینے میں رہے. کتنے سال؟ 10 سال مدینے میں رہے. 9 سال یہ بندہ، کتنے سال؟ کیونکہ اس کی وفات 9 ہجری کے اندر ہوئی ہے. 9 سال یہ بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے اندر رہا، لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا. کیوں؟ اس کے دل کے اندر وہ پہلی بات بیٹھ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اوس خزرج کے لوگ مجھے سردار بنانے والے تھے، اب ان کے آنے کی وجہ سے میری سرداری چلی گئی، لہذا اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، اندر سے مخالفتیں کرتا رہا. اسی کے اوپر اس کی موت ہو گئی. کتنے سال رہا؟ اور ایک طرف دیکھیں وہ بندہ آتا ہے گھوڑا دوڑاتا ہوا، مسند احمد کی حدیث ہے، غبار اڑاتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں جا رہے. آپ نے فرمایا صحابہ ذرا ٹھہر جاؤ، لگتا ایسے یہ سوار تمہاری طرف آ رہا ہے. ایک طرف عبداللہ بن ابی 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا، مدینہ کے اندر رہا، اور آپ کے پیچھے نمازیں بھی تو پڑھتا ہوگا نا، جمعے بھی پڑھتا تھا نا، بلکہ کھڑا ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی نصیحت کر رہے ہوتے تو یہ کھڑا ہو کر لوگوں سے کہتا تھا، لوگوں ان کی بات کو مان لو، یہ سچے نبی. لوگوں کو ترغیب دلاتا تھا. ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف آپ نے فرمایا ذرا ٹھہر جاؤ، یہ سامنے جو سوار آ رہا ہے یہ تمہاری طرف آ رہا ہے. راوی کہتے ہیں کہ ہم ٹھہر گئے. جریر بن عبداللہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹھہر گئے. وہ سوار آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا، اللہ کے رسول کون ہے؟ بتایا گیا. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول ہوں. آ کر اس نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علمنی الایمان، مجھے ایمان کی تعلیم دیجیے، مجھے ایمان کی تعلیم دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ تو گواہی دے اللہ کے ایک ہونے کی، میرے نبی ہونے کی، نماز قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے. یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اس کو دی. تو جب اس نے ایمان کے بارے میں سنا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا. تو پھر کلمہ پڑھنے کے بعد یہ واپس جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ عزم کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول جو میں نے آپ سے سنا ہے اس میں کوتاہی نہیں کروں گا. اب کتنی دیر میں یہ ملاقات ختم ہوئی ہوگی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ چند منٹ میں نا. سوال اس نے آ کر کیا کہ اللہ کے رسول کون ہے؟ جواب ملا کہ میں ہوں. پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان بتایا گیا. بس کہا کہ میں مسلمان ہوں گا. واپس جا رہا ہے. واپس جاتے ہوئے حضرت جریر کہتے ہیں تھوڑا سا آگے چلا تھا کہ اس کی سواری کا پاؤں کسی گڑھے کے اندر پڑا، اوپر سے گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی، وہیں پر اس کی موت واقع ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا دوڑو ذرا اپنے ساتھی کو اٹھاؤ. حضرت جریر کہتے ہیں جب ہم اس کے پاس گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی بعد میں تشریف لائے. آپ وہاں جا کر واپس تشریف لے آئے، اس کے پاس جا کر واپس تشریف لے آئے. حضرت جریر کہتے ہیں کہ جب ہم بھی آپ کے ساتھ واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں واپس کیوں آیا. کہا اللہ کے رسول آپ کو دیکھا تو ہم بھی واپس آ گئے. فرمایا میں تو اس لیے واپس آیا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جنت سے ابھی فرشتے جنت کا پھل لا کر اس کے منہ میں ڈال رہے تھے. کتنے منٹ کی ملاقات تھی؟ چند منٹ کی ملاقات کی. اور ایک طرف کتنے سال ہیں؟ 9 سال.
عبداللہ بن ابی کے دل میں یہی بات تھی کہ مجھے سردار نہیں بننے دیا. 9 سال نبی کی صحبت میں رہنے کے باوجود, پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے باوجود ایمان نصیب نہیں ہوا. اور جب مرتا ہے, آپ نے واقعہ سنا, اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا تھا نا, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم. اے نبی, اگر آپ اس جیسے بدبخت کا 70 بار جنازہ کیوں نہ پڑھائیں, اللہ ان کو معاف. تو جب گناہ میں مزہ آنے لگ جائے تو پھر بندہ بڑی بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے, بڑی بڑی خیر سے محروم ہو جاتا ہے. عبداللہ بن ابی اگر مسلمان ہو جاتا تو کیا بنتا؟ بولے بھائی کیا بنتا؟ صحابی بنتا نا. اب دیکھیں نا, ایک گناہ نے کیسا مروا دیا. بس وہی بات اس کے دل کے اندر ٹھہر گئی, بس اس کو یہی بات اچھی لگتی رہی, اسی میں وہ ظاہری طور پر کلمہ پڑھتا رہا, مخالفت اندر سے کرتا رہا, اسی کے اوپر اس کی موت. حالانکہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا, سچا مسلمان بن جاتا, تو پھر کیا ہوتا؟ صحابی بن جاتا, صحابی بن جاتا. اور پھر اس کا شمار بھی ابو بکر و عمر ان جیسے صحابہ کی صف میں ہوتا. ان کے برابر تو نہ ہوتا مقام میں, لیکن صحبت کے اندر تو شمار ہوتا نا اس کا. اسی طرح سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے السیرۃ النبویہ میں, جو دراصل ان کی تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ کا حصہ ہے. اس میں انہوں نے عرب کے ایک مشہور شاعر عائشہ کا واقعہ ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ ابن ہشام رحمہ اللہ جو مشہور سیرت نگار ہیں, ان کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ عائشہ شاعر مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا. تو راستے میں اسے کچھ مشرکین مل گئے اور لگے اسے پھسلانے, کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہوتا تھا, متنفر کرنا ہوتا تھا. تو پھسلانے لگے. بالآخر ایک بات ذکر کی, کہا عائشہ اس نبی کے پاس جا رہے ہو, محمد کے پاس جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو کہتا ہے زنا حرام ہے, اس کے پاس جا رہے ہو, اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جا رہا, وہ تو تمہیں زنا بھی نہیں کرنے دے گا, تمہیں موج مستی نہیں کرنے دے گا. عائشہ نے کہا اب مجھے زنا کی ضرورت ہی کیا ہے, اس کام کی ضرورت ہی کیا ہے, میں تو عمر کے ایسے حصے کو پہنچ چکا ہوں, اب یہاں پر ضرورت ہی نہیں ہے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بار بھی کھا لے گیا تو کہنے لگے فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الْخَمْرَ, وہ نبی تو شراب کو بھی حرام کہتا ہے, تجھے پتا ہے وہ شراب کہتا ہے, حرام ہے, نہ پیو شراب. تو یہاں پر آ کر عائشہ پھنس گیا, کہا ہاں فوالذی نفسی بیدی فواللہ ان فی نفسی منہا لعلالات, اللہ کی قسم تم نے سچ کہا ہے, ابھی تک شراب کے بارے میں میرے دل میں کچھ خواہشیں باقی ہیں, لہٰذا میں ابھی گھر کو جاتا ہوں, اس ایک پورا سال اچھی طرح سے شراب پی کر آؤں گا, اگلے سال آ کر مسلمان ہو جاؤں گا. ابن ہشام رحمہ اللہ فرماتے ہیں واپس گھر میں گیا, اس کی موت واقع ہو گئی, اگلا سال آیا ہی نہیں. اب شراب کی محبت تھی نا, گناہ اس نے جب سنا تو وہ نبی تو جو ہے نا شراب کو حرام کر دے گا. اب گناہ کی اس محبت اور لذت نے جوش مارا, کہا ایک سال جا کر شراب پیتا ہوں, اگلے سال جا کر مسلمان ہو جاؤں. لیکن بیچ میں موت کی رکاوٹ آ گئی. تو یہ عائشہ بھی اگر آ کر مسلمان ہو جاتا تو کیا بنتا؟ گناہ کی لذت نے, گناہ کی چاہت نے, محبت نے کیسا جو ہے نا ذلیل کر دیا, اور وہ جائے گا جہنم کی آگ کے اندر. یہ سب سے بڑا نقصان ہے. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ یہاں پر کتنے بندے بیٹھے ہیں, کتنے بندے بیٹھے, 200-300 بندہ بیٹھا ہوگا, اور یہاں اپنے ارد گرد میں نگاہ ڈالیں, ہمارے کتنے بھائی رہتے ہیں, کتنے بھائی رہتے ہیں؟ شاید ہم میں سے کسی کو صحیح تعداد کا پتہ نہ. تو یہاں پر اس مجلس کے اندر چند لوگ, اور اس خیر سے محروم اکثر لوگ. کیوں؟ وجہ یہی ہے, پتہ ہے یہاں پر جائیں گے مولوی نے تو بس ایک ہی بات ہی کرنی, او لوگوں اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ, اور ہم نے ابھی آنا نہیں ہے. یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ یہ سب اس لیے ہوتا ہے جب ہمیں اپنے گناہ اچھے لگنے لگ جاتے ہیں, گناہوں کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے, گناہ کرنے میں انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے. اللہ کی قسم وہ پھر خیر کی مجلسوں سے دور بھاگتا ہے. اتنی بڑی بڑی خیر سے مارو, آپ ان باتوں کے اوپر حیران نہ ہوا کریں. نبی کے زمانے کے لوگ
نبی کی صحبت میں رہ کر بھی صحابی، یہ تو گناہوں کی محبت ایسی ذلیل کرنے والی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اس رب سے دعا کریں۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کی استقامت اور یقین میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ جب بندہ گناہوں کو پسند کرنا شروع کر دے تو پھر اس کی ثابت قدمی، اس میں کمزوری آ جاتی ہے، قدم اس کے ڈگمگا جاتے ہیں، دین حق کے اوپر استقامت میں بڑی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ محمد میں فرماتے ہیں أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ذرا ان سے پوچھیں، سوال کریں کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ وہ بندہ جو اللہ کی اتاری ہوئی دلیل پر قائم ہو وہ اس کی طرح ہو جائے گا جس کا گناہ اس کے لیے مزین کر دیا گیا؟ یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اس بینہ سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس بینہ سے مراد الثبات والیقین، دین پر ثابت قدمی اور یقین ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ہدایت کے اوپر ہے وہ ثابت قدم ہوگا، اور وہ بندہ جس کے گناہ کو اس کے لیے مزین کر دیا گیا، جس کو گناہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس بندے کی ثابت قدمی استقامت میں وہ جو قوت پیدا ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہے گی۔ تو یہ بھی بہت بڑی محرومی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور نقصان جو ہوتا ہے اس چیز کا کہ جب انسان کے لیے گناہوں کو مزین کر دیا جائے تو پھر بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس بندے کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے، کیونکہ گمراہی کے درجے ہوتے ہیں، جیسے ہدایت کے درجے ہوتے ہیں ویسے گمراہی کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ گمراہی کا پہلا درجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ حق سے منہ موڑنا شروع کر دے، پھر بندہ جب اور گمراہی میں چلا جاتا ہے تو پھر تھوڑا سا اور بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ ایک درجہ گمراہی کا یہ بھی آتا ہے کہ اس درجے پر پہنچ کر اس کو باطل، گناہ، اللہ کی نافرمانی سب اچھا لگنے لگتا ہے۔ اور جو بندہ اس درجے کو پہنچ جائے تو وہ شخص سمجھ لے کہ وہ گمراہی کے بہت بڑے درجے کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، کہ وہ بندہ جس کے لیے اس کے گناہ مزین کر دیے جائیں اور اپنے گناہوں کو نیکی سمجھنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ گناہوں کو اچھا سمجھنے لگ گیا اور اسی طرح سے اس کے برے اعمال اس کو خوبصورت لگتے ہیں، فرمایا اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیے گمراہی کے اس درجے کے بعد اوپر کا صرف ایک درجہ ہوتا ہے اور وہ ہے دل پر مہر لگ جانا، دل کے اوپر مہر لگ جانا۔ یہ ایسا گمراہی کا بڑا درجہ ہے کہ جس کے اوپر پہنچ کر انسان کو ہر گناہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے لوگوں پر آپ افسوس، اے محمد کریم، ان پر افسوس کرنے کی ضرورت، یہ تو گمراہی کے اس درجے کو پہنچ چکے ہیں کہ اب ان کا شرک بھی ان کو اچھا لگتا ہے، ان کا کفر بھی ان کو اچھا لگتا ہے، ان کی بدکاری میں ان کو مزہ آتا ہے، ان کے گناہ کے اندر ان کو لذت ملتی ہے، لہذا آپ ان کے بارے میں پریشان، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو گمراہی کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اسی طرح سے ایک اور نقصان کہ جس بندے کو گناہوں میں لذت ملنے لگ جائے اس کے لیے ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ پھر فتنوں کا بڑا جلدی شکار ہو جاتا ہے، فتنوں کا بہت جلد شکار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عود عودا، کہ فتنوں کو لوگوں کے دلوں پر ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے چٹائی کا ایک ایک تنکا ہو، چٹائی کا کھجور وغیرہ کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی، جیسے اس کا ایک ایک تنکا جوڑا جاتا ہے، تو فرمایا اس کے ایک ایک تنکے کی طرح ایک ایک فتنے کو
لوگوں کے دلوں پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دل اس فتنے کو قبول کر لیتا ہے تو فرمایا نکتت فیہ نکتۃ سودا، اس دل کے اوپر کالا نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور قیامت تک یہ دھبا مٹے گا نہیں مٹے گا۔ اور جس دل نے اس فتنے کا انکار کر دیا تو فرمایا اس کے دل کے اوپر اللہ تبارک و تعالی سفید نشان لگا دیتا ہے، اور یہ بھی قیامت تک ختم نہیں ہوگا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں کے دلوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی قسم ابیض مثل الصفا، وہ دل ہوتے ہیں جو بالکل سیدھی چٹان اور پتھر کی طرح بالکل سفید اور صاف ہوتے ہیں، لا تضرہ فتنۃ، ایسے دل کو قیامت کے قائم ہونے تک کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور دوسرا دل والآخر، دوسرا دل وہ ہوتا ہے کہ جو اسود مربادا، کہ جو کالا سیاہ مٹیالے رنگ کا ہو جاتا ہے، اور فرمایا لا یعرف منکرا، کہ وہ دل نہ تو نیکی کو پہچانتا ہے، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ نیکی کو پہچانتا ہے نہ برائی کا انکار کرتا ہے، الا ما اشرب من ہواہ، سوائے اس خواہش کے جو اس کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے، ورنہ اس کو اور نیکی اور برائی کی پہچان نہیں رہتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ دل ہے جو فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے، یہ دل ہے جو فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے گناہ کے اندر جس کو لذت آ رہی ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے تب اس کو سکون اور چین ملتا ہے، تو یہ بندہ فتنوں کے اندر واقع ہو جاتا ہے، فتنوں کے اندر واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور نقصان اس چیز کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ گمراہی میں اور سرکشی میں اور بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اور بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ فرعون، ہم سب اس کو جانتے ہیں، اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، اتنا سرکش اتنا سرکش اتنا سرکش، حتیٰ کہ کیا کہہ دیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اور ایک بار اپنی قوم سے کہا، سرداروں سے کہا، یا ایھا الملا ما علمت لکم من الہ غیری، اے سردارو، میرے وزیروں مشیروں، تمہارے لیے اپنے سوا میں نے کوئی اور معبود جانا ہی نہیں۔ اتنا سرکش، یہ سرکش کیوں بنا؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، فرعون نے الوہیت کا دعویٰ اس لیے کیا تھا کیونکہ برا عمل اس کے لیے مزین کر دیا گیا تھا۔ جب گناہ کے اندر مزہ آنے لگ جائے، گناہ خوبصورت لگنے لگ جائے، اللہ کی نافرمانی مزین کر دی جائے، تو بندہ گمراہی سرکشی کے اندر اتنا آگے بڑھتا ہے حتیٰ کہ اپنے آپ کو الہ اور معبود بھی تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے قارون کو جب اس کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے اپنا حصہ نہ بھول، یہ اللہ نے تجھے اتنے بڑے خزانے دیے، اس میں سے اللہ کا حق ادا کر، بندوں کا حق ادا کر۔ تو آگے سے اس نے کیا کہا تھا، اِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِي، اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ تو میرا علم کا کمال ہے، میرے فن کا کمال ہے۔ جیسے آج بعض لوگ کہتے ہیں جی میری محنت ہے، خون پسینے کی کمائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو ہی بھول گیا، تو اللہ نے بھی پھر کیا کیا اس کو، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہم نے اس کو اس کے محل اور گھر اور خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ تو جب انسان گناہ کو خوبصورت سمجھے، اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کے اندر، بغاوت کے اندر، وہ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ ذرا اس امت کے فرعون ابو جہل کی بات کو بھی سن لیتے ہیں۔ جب سورہ مدثر کے اندر یہ آیت نازل ہوئی، علیہا 19 کہ جہنم کی آگ کے اوپر اللہ نے 19 فرشتے بطور داروغہ مقرر کر رکھے ہیں۔ صحیح بخاری کو اٹھائیں، کتاب التفسیر، اس آیت کی تفسیر میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کو روایت ملے گی۔ حضرت انس فرماتے ہیں، بلکہ میں بھول رہا ہوں، یہ روایت صحیح بخاری میں نہیں ہے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کو اپنی تفسیر کے اندر ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جہنم کے اوپر 19 داروغے مقرر ہیں، 19 فرشتے مقرر ہیں، تو ابو جہل نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ لوگو
یہ محمد تمہیں کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہیں کہتا ہے کہ جہنم کے 19 فرشتے ہیں، کیا تم اتنے کمزور ہو گئے، اتنے بزدل ہو گئے، کیا تم میں سے 10 بندے ایک فرشتے کو نہیں پکڑ سکیں گے؟ نعوذ باللہ۔ یعنی یہ کہتا ہے 19 فرشتے ہیں جہنم کے اوپر، صرف 19، اور تم اتنے بزدل اور کمزور ہو کہ 10 بندے اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یعنی اوپر سے کیا کرنا شروع کر دیا؟ مذاق اڑانا شروع کر دیا، استہزاء کرنا شروع کر دیا، اور یہ سرکشی کی انتہا ہوتی ہے۔ اسی طرح ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسی آیت کی تفسیر میں ایک اور بندے کا بھی ذکر کیا، ایک اور مشرک کا، جسے ابو الاشدین کہا جاتا تھا، کلدہ بن اسد بن خلف اس کا نام تھا، اور یہ اتنا طاقتور تھا، کہتے ہیں کہ گائے کا جو چمڑا اور کھال ہوتا ہے اس کو بچھا کر اس بندے کو اس پر کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور 10 بندے مختلف اطراف تھے، اس کھال کو کھینچتے تھے کہ کسی طرح سے اس کے پاؤں کے نیچے سے سرکائیں، اس کھال کو کہتے ہیں کہ سرکا نہیں پاتے تھے، 10 بندے بھی اس کھال کو اس کے پاؤں کے نیچے سے سرکا نہیں پاتے تھے، اتنا طاقتور تھا۔ تو اس بدبخت نے جب یہ آیت سنی ان علیہ 19 کہ جہنم کے اوپر 19 دروازے مقرر ہیں، کہا قریشیو 2 کو تم سنبھال لینا، 17 کو میں دیکھ لوں گا، 2 کو تم سنبھال لینا، 17 کو میں دیکھ لوں گا۔ اور 17 فرشتوں سے تو کیا مقابلہ کرے گا؟ امام سہیلی رحمہ اللہ الروض الانف کے اندر فرماتے ہیں، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کیا تھا کہ اے محمد اگر کشتی میں ہرا دو تو اسلام قبول کر لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے اٹھا کر پٹکا تھا، لیکن اسلام قبول فرشتوں کا مقابلہ کرنے چلا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جب بندے کو گناہوں میں سکون ملنے لگ جائے تو پھر وہ آگے ہی بڑھتا ہے، سرکشی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ اور جس حدیث کا ذکر میں پہلے کر رہا تھا صحیح بخاری کے حوالے سے، وہ اس آیت کی تفسیر میں سورہ انفال کی کہ ابو جہل نے کہا تھا، قرآن کے اندر وہ موجود ہے آیت، ابو جہل نے، اللہ نے اس کے الفاظ کو نقل کیا۔ اب دیکھیں سرکشی کی انتہا، دیکھیں عداوت اور بغض کی انتہا، دیکھیں کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ حضرت انس کہتے ہیں ابو جہل نے کہا اے اللہ سے دعا کی، اور کہاں پر کھڑا تھا؟ کہاں رہتے تھے بھائی؟ یہ کعبہ کے پڑوس میں رہتے تھے نا۔ اب مکہ اس وقت اتنا بڑا تو نہیں تھا کہ دور دور رہتے ہوں، تھوڑی سی آبادی تھی، کعبہ کے نزدیک تھا۔ یہ اللہ سے دعا کی، اے اللہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن، یہ نبی اور یہ دین واقعی تیری طرف سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اے اللہ ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں اللہ ان کو عذاب۔ یعنی سرکشی کی انتہا دیکھیں، ابو جہل اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اگر اے اللہ تیرا نبی واقعی سچا ہے، تیرا قرآن سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، تو میں تجھ سے دعا کرتا ہوں ہم پر پتھروں کی بارش برسا کے ہمیں ہلاک کر دے۔ اس سے بڑی سرکشی بھی کوئی ہو سکتی؟ اتنی سرکشی۔ اور وجہ کیا تھی کہ جو گناہ کر رہے تھے، غلطی کر رہے تھے، بس وہ کہتے تھے ہم ہی حق کے اوپر ہیں، یہی صحیح ہے، یہی سچ ہے، یہی حق ہے۔ تو اسی طرح سے وہ سرکشی کے اندر بڑھتے گئے، حتیٰ کہ یہ چند مثالیں ہم نے سنی ہیں، وگرنہ اس سے بھی اور بھی زیادہ عجیب و غریب چیزیں آپ کو سننے کو ملیں گی۔ اسی طرح سے اس کا ایک اور بہت بڑا نقصان جو ہوتا ہے اور ہوا بھی ہے، قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، اللہ کی کتاب اس کے اوپر شاہد ہے، وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے گناہ ان کو اچھے لگنے لگ جائیں تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتا ہے، دنیا میں ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر دنیا میں ہی بربادی کو نازل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل کے اندر، تاللہ، اللہ کی قسم ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی قسم اٹھا رہے ہیں، اپنی ذات کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبل، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے جو بھی امتیں گزری ہیں ان کی طرف رسول اور نبی بھیجا، لیکن کیا ہوا؟ فزین لہم الشیطان اعمالہم، جس نبی کو بھی ہم نے بھیجا، رسول کو بھیجا،
تو پھر اس نبی نے آ کر دعوت دی، اس نبی نے آ کر اللہ کا پیغام سنایا، آگے سے قوم ہٹ دھرمی پر اتر آئی، تکذیب پر اتر آئی، مخالفت پر اتر آئی۔ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال یعنی گناہوں کو ان کے لیے مزین کر دیا تھا، ان کے لیے مزین کر دیا تھا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے بھی ان کو پکڑا۔ واقعات موجود ہیں نا، قوم نوح کا کیا حشر ہوا سنا ہے نا آپ نے، تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا۔ قوم عاد کا کیا ہوا، وہ قوم عاد جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس قوم عاد جیسا اس کائنات کے اندر کوئی اور پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اور ان کو اپنی طاقت کے اوپر اتنا ناز تھا، کہا قالوا من اشد منا قوة، ہم سے طاقتور کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دو جس نے پیدا کیا ہے تمہیں وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب اللہ نے پھر عذاب دیا بھیجا تو کون سا عذاب بھیجا تھا قوم عاد پر؟ بتائے گا کوئی؟ آندھی آئی تھی، طوفان آیا تھا، آندھی آئی، طوفان آیا، مسلسل چلتا رہا، اور یہ آندھی اور طوفان ایک ایک بندے کو اٹھا کر اوپر بلندی پر لے جا کر اوپر سے پٹکتا اور ایسے اس کا جسم اور جثہ ہو جاتا۔ فرمایا کأنها اعجاز نخل خاویہ، اللہ نے ایسا ٹکڑے ٹکڑے کیا گویا کہ بکھرے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ قوم عاد بھی ہلاک ہوئی۔ اس کی ہلاکت کا بھی سبب کیا تھا؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، نبی آئے، رسول آئے، انہوں نے دعوت دی، اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کا پیغام ان کو سنایا، لیکن شیطان نے ان کے لیے ان کے گناہوں کو مزین کر دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہم نے پھر ان کو پکڑا۔ قوم شعیب کو دیکھ لیں، رب کائنات نے ان کو بھی پکڑا۔ قوم سمود کو دیکھ لیں، قوم لوط کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، اور دیگر قوموں کو بھی دیکھ لیں جن کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ سورہ سبا کو اٹھا کر قوم سبا کا حال پوچھیں، اسی طرح سے دیگر اقوام جن جن کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ فرعون کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا؟ تو جب اس کو بھی ڈبکی آئی تھی ایک، اس کا دماغ بھی ٹھکانے آ گیا تھا، تب کہا تھا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے ان کو کیوں برباد کیا؟ فرمایا ایک سبب تھا، اور بھی اسباب تھے، بنیادی سبب یہ تھا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل خوبصورت بنا کر پیش کیا۔ شیطان آیا، ان کی ہمت بنائی، گھبراؤ نہیں، تم ٹھیک کر رہے ہو۔ شیطان نے آ کر ان کے دل کے اندر یہی بات ڈالی، یہ تو بس ایسے ہی کہتا ہے، چھوڑو اس کو، جو کام تم کر رہے ہو وہ صحیح کام ہے۔ شیطان نے گناہ کو، شرک کو، کفر کو، بڑے بڑے گناہوں کو، نبی کو جھٹلانا کوئی عام گناہ، نبی کو تکلیف دینا کوئی عام گناہ، اتنے بڑے بڑے گناہوں کو بھی اس نے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا۔ اور اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو پکڑا۔ اسی طرح سے ایک اور نقصان، جس بندے کو گناہوں میں مزہ آتا ہے اس کے لیے ایک اور نقصان، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا نقصان ہے، یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ جو بندہ گناہوں میں لذت محسوس کرتا ہے، دن رات، صبح شام، اندھیرا روشنی، اور اسی طرح سے مہینہ کوئی سا بھی ہو، اب حرمت والے مہینے ہیں نا، ان کے اندر بھی وہی چل رہا ہے۔ رمضان کے اندر بھی کوئی خاص فرق، بلکہ کئی لوگ تو روزے کی حالت میں ویسے سوال کرتے ہیں، جی مولوی صاحب یہ بتائیں روزے کی حالت میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، لیکن اسی روزے کی حالت میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، گویا کہ کوئی فرق ہی نہیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان جو میرے نزدیک ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے کو اپنے گناہوں میں مزہ آتا ہے اس کا خاتمہ برائی کے اوپر ہوتا ہے، اس کی موت پھر اچھائی کے اوپر نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا کرے اللہ میں برے خاتمے سے بچائے، اللہ برے خاتمے سے بچائے، کیونکہ اگر خاتمہ برا ہو گیا تو پچھلے سارے عمل گئے، پھر خاتمہ اس کا برا ہوتا ہے جو ساری زندگی گناہوں کے پیچھے بھاگتا ہے، گناہ کرنے کے راستے ڈھونڈتا ہے، کیونکہ اس کو گناہ میں سکون ملتا ہے۔ جب تک گناہ نہ کرے اس کو نیند نہیں آتی ہے، اور اللہ کی قسم آج کئی ایسے لوگ ہیں، کئی کیا اگر اکثر کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، جب تک کسی کے اوپر ظلم زیادتی نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے، تب تک ان کو نیند نہیں آتی۔ اور پچھلے زمانوں کے اندر جو مسلمان ہوتے تھے وہ جب رات کو سوتے تھے وہ اس بات کے اوپر غم اور افسوس کرتے تھے کہ ہائے آج ہم نے کسی کی مدد نہیں کی، کسی مسلمان کی،
اور آج کئی مسلمان ایسے ہیں جب رات کو سوتے ہیں تو افسوس کرتا ہے ہائے آج تو مجھے فلاں کو نقصان پہنچانا تھا، وہ تو رہ گیا آج، وہ تو آج بچ گیا مجھ سے۔ یہ گناہوں کے اندر جب ایسی لذت آنے لگ جائے تو پھر ایسے بندے کا خاتمہ برائی کے اوپر ہوتا ہے، ایسے بندے کا خاتمہ پھر اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ جاسیہ کے اندر ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ اللہ فرماتے ہیں کیا وہ لوگ جو گناہ کر رہے ہیں، جو برائیاں کر رہے ہیں، کیا وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ان کو ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی طرح کر دیں گے کہ ان کی زندگی اور موت برابر ہو؟ فرمایا ساء ما یحکمون، اگر ایسا سوچتے ہیں تو بڑا برا سوچتے ہیں، یہ برا فیصلہ کر رہے ہیں، کیونکہ ایک نیک شخص اور ایک برا شخص دونوں کی زندگی اور موت برابر نہیں ہو سکتی، ایک مومن اور کافر کی زندگی اور موت برابر نہیں ہو سکتی، ایک متقی اور ایک بدکار کی زندگی اور موت برابر نہیں ہو سکتی۔ ساء ما یحکمون، فرمایا برا سوچ رہے، برا فیصلہ کر رہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے امام مجاہد کا ایک قول نقل کیا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ زندہ بھی ایمان کی حالت میں رہتا ہے اور اس کو موت بھی ایمان کی حالت میں آتی ہے، اور اسی ایمان کے اوپر اس کو زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور کافر کفر پر مرتا ہے، کفر پر کھڑا کیا جائے گا۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ جو آیت ہے سورۃ آل عمران کی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ویسے ڈر جاؤ جیسے اسے ڈرنے کا حق بنتا ہے، اور تمہیں موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک وہ جملہ ذکر کرتے ہیں، بڑے کام کا جملہ ہے، یاد رکھنے والا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت اور طریقہ ہے، اللہ کی یہ سنت اور طریقہ ہے، من عاش علی شیء مات علیہ، اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو بندہ جس چیز پر زندگی گزارتا ہے اسی پر اس کی موت ہوتی ہے، ومن مات علی شیء بعث علیہ، اور جس کی موت جس کام پر ہوتی ہے اسی پر اسے کھڑا کیا جائے گا۔ تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ جب موت آئے گی تو اس سے پہلے توبہ کر لیں گے، موت کا جب فرشتہ آئے گا تو دروازہ بجا کر آئے گا، جی آ جاؤں کہ نہ آؤں، اجازت لے کر آئے گا نہیں۔ تو اگر کسی کے گناہ اس کو اچھے لگ رہے ہیں، گناہوں کو شیطان نے اس کے لیے مزین کر دیا ہے، شیطان آرزویں دلاتا ہے، یہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ اسی رب نے فرمایا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، تو غفور رحیم تو میں یاد ہو گیا، لیکن وہ پکڑنے والا بھی تو ہے، جبار بھی تو ہے نا، ذو القوۃ المتین بھی ہے کہ نہیں، یہ ہمیں یاد نہیں رہتا۔ تو جو بندہ گناہوں کو اچھا سمجھتا ہے اور اسی کے اندر لگا ہوا ہے، شیطان نے اس کو آرزویں دلا کر، تمنائیں دلا کر گناہوں کو اس کے لیے مزین کر دیا ہے۔ جو نصیحت کرنے والا کہتا چھوڑ اس کی بات کو، یہ تو بس تجھے اپنے جیسا بنا دے گا، یہ کہے گا یہ کر وہ نہ کر، یہ کر وہ نہ۔ آج جب ایسے لوگوں کو بات بتائی جائے نا، مثال کے طور پر اگر بالخصوص ہمارے ہاں جو حالت لوگوں کی بنی ہوئی ہے، اگر آپ کسی کو بتانا شروع کر دینا جی یہ کام بھی حرام ہے، یہ کام بھی حرام ہے، یہ چیز بھی حرام ہے، وہ کہتا ہے مولوی صاحب اب بس کرو، بریک بھی لگاؤ، یہ بھی حرام ہے وہ بھی حرام ہے، کوئی زندہ بھی رہنے دو گے کہ نہیں؟ ہوتے ہیں نا ایسے۔ تو شیطان نے جو ہے نا ایسا جو ہے نا حملہ کیا ہے، ایسا قبضہ جمایا دلوں کے اوپر، جو بھی گناہ کرتا ہے انسان کہتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہے۔ فطرت کیا تھی وہ پہلی بات یاد ہے یا وہیں پہ رہ گئی؟ فطرت کیا تھی بھائی؟ فطرت سلیمہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اسی کے اوپر انسان کا خاتمہ ہوتا ہے، جو جیسے زندگی گزارے گا ویسے اس کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وقت بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ مکمل ہونے کو ہے، کیونکہ ہمارے اس موضوع سے متعلق کچھ اور چیزیں بھی ہیں، تو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ نقصان تھے، محرومیاں تھیں، جس بندے کو گناہوں میں لذت ملتی ہے یہ اس کی محرومیاں تھیں، یہ اس کے لیے بڑے بڑے نقصانات تھے۔ اب ذرا اس چیز کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ایسا کب ہوتا ہے کہ بندہ گمراہی کے اس درجے کو پہنچ جائے؟
इतना नुकसानात उठाने लग जाए उसको पता भी ना चले, इतनी महरूमियों के शिकार हो जाए उसको एहसास तक भी ना हो। उसके बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारी मुतअद्दिद वजूहात हैं, जिनमें से सबसे बड़ी वजह शैतान की पैरवी करना है। शैतान की पैरवी करना है। वो वसवसा डाले, उसके वसवसे को कबूल कर लेना है। गुनाह को मुज़य्यन कर दे, बंदा उसको अच्छा समझने लग जाए। ये सबसे इसका बड़ा सबब है। और जब उसको भगाया जा रहा था, रांदा दरगाह किया जा रहा था, रब्बुल आलमीन ने जब उसको कहा कि निकल जा यहाँ से, दफा हो जा, फ़इन्ना अलैका लअना, तेरे ऊपर क़यामत तक लानत बरसती रहेगी, तो उसने कहा था अल्लाह, क़ाल रब्बी बिमा अग़वैतनी, अल्लाह तूने मुझे गुमराह तो कर दिया है, तूने मुझे गुमराह तो कर दिया है। मैं भी एक चीज का अज़म करके जा रहा हूं, लउज़य्यिनन्ना लहुम मा फ़िल अर्द, मैं जो कुछ भी जमीन के अंदर है इनके लिए मुज़य्यन कर दूंगा, मैं इनके लिए मुज़य्यन कर दूंगा। किस चीज को मुज़य्यन करूंगा? तफसीर इब्न कसीर को उठाएं, इस आयत के तफसीर में लिखा है आई उहब्बिबु इलैहिमुल मआसी, शैतान ने कहा था मैं मुज़य्यन कर दूंगा, यानी गुनाहों को इनके नजदीक महबूब कर दूंगा। दुश्मन अपने हमला करने का तरीका खुद बताकर जा रहा है, अपने वार करने का तरीका खुद बताकर जा रहा है। रब्बे कायनात से उसने कहा था अल्लाह तूने तो मुझे गुमराह कर दिया, लेकिन इनको नहीं छोड़ूंगा। और कैसे हमला करूंगा? लउज़य्यिनन्ना लहुम, मैं इनके लिए मुज़य्यन कर दूंगा तेरी नाफरमानी को, गुनाहों को, और इसी तरह से जो भी गलत काम है उनको मुज़य्यन करके मैं इनको भी गुमराह कर दूंगा। और एक जगह पर अल्लाह ने फरमाया कि उसने ये कहा था वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, ऐ अल्लाह मैं इनके दाएं से बाएं से हर तरफ से आऊंगा, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, आप इनमें से अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे, शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा सबब है, सबसे बड़ी वजह है कि जब इंसान शैतान के जाल में फंस जाता है तो फिर गुनाहों में उसको लज्जत मिलने लग जाती है, गुनाहों में वो सुकून महसूस करता है, अपनी फितरत को भूल जाता है। हत्ता कि उसके दिल के अंदर वो एहसास जो बेचैनी गुनाह करने के वक्त पैदा हुआ करती थी, आहिस्ता आहिस्ता वो भी खत्म हो जाता है। हत्ता कि उसका दिल काला स्याह हो जाता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, कोई परवाह नहीं होती। तो ये सबसे बड़ी वजह है। इसलिए शैतान की बात मानने से हमें अपने आप को बचाना चाहिए। उसकी इत्तिबा करनी है, मुखालफत करनी, उसकी मुखालफत करनी, इसी का हमें हुक्म दिया गया है। इसी तरह से एक और बड़ा सबब जिसकी वजह से इंसान के लिए उसके गुनाह मुज़य्यन हो जाते हैं, वो है दिलों का सख्त हो जाना, दिलों का सख्त हो जाना। जब दिल सख्त हो जाते हैं, फितरती तौर पर ये दिल क्या है? नरम है ना। अल्लाह ने दोनों सलाहियतें रखी है ना इसके अंदर, सुन चुके हैं आप शुरू के अंदर। फितरती तौर पर ये दिल नरम है, बड़ी इसके अंदर खैर और नरमी है, लेकिन जो जो गुनाहों का जंग चढ़ता जाता है दिल क्या हो जाता है? सख्त हो जाता है। जब दिल सख्त हो जाता है तो फिर बंदे को गुनाह में लज्जत आती है, नेकी में उसको सुकून। ये भी बहुत बड़ा अल्लाह ने इसको कुरान के अंदर जिक्र किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनाम की आयत नंबर 42 से 44 तक, इन 3 आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता कौमों के हालात बयान किए कि कैसे हमने उनकी तरफ रसूल को भेजा, क्या उनको हुक्म दिया, और इसी तरह से हमने उनसे कहा उनको तंगी डालकर, उनके ऊपर सख्ती डालकर हमने उनको पकड़ा, लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि वो गिड़गिड़ाएं। फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ, जब हमारी तकलीफ, हमारी तरफ से भेजी हुई मुसीबत, आजमाइश उन पर आई, उन्होंने आजी और गिड़गिड़ाना ये कैफियत क्यों नहीं इख्तियार की? वलाकिन कसत कुलूबुहुम, लेकिन उनके दिल सख्त हो गए। वज़य्यन लहुमुश शैतानु मा कानू यामलून, दिल क्यों सख्त हुए? क्योंकि शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए मुज़य्यन कर दिया। जब दिल सख्त हो जाते हैं तो फिर शैतान का हमला करना भी बड़ा आसान हो जाता है, उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई उसको कोशिश नहीं करनी पड़ती। तो दिलों का सख्त होना भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जब इंसान को गुनाहों में लज्जत आने लग जाती है। अगर किसी की ये कैफियत है तो उस बंदे को समझ लेना चाहिए कि उसका दिल इतना सख्त हो चुका है हत्ता कि अपनी फितरती पहचान भी खो बैठा है। लिहाजा उसको फौरन
کسی ڈاکٹر کی طرف نہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ اس کے دل کی یہ سختی ختم ہو جائے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں۔ اب علاج بتانا بھی ضروری ہے، علاج بتانا بھی ضروری ہے۔ آخر کون سا ایسا حیلہ اختیار کریں، کون سا ایسا طریقہ اختیار کریں تاکہ اتنی بڑی گمراہی اور خطرات اور نقصانات سے اپنے آپ کو بچا سکیں؟ تو علاج موجود ہے الحمدللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء، اللہ نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی دوا اور علاج موجود ہے، سوائے دو کے۔ سوائے کون کون سی وہ دو چیزیں ہیں؟ جی جی بتائے گا کوئی؟ سوائے دو کے، دو کا علاج نہیں ہے، باقی ہر بیماری کا علاج ہے۔ آج امتحان ہے آپ کا۔ موت اور بڑھاپا، موت اور بڑھاپا، جتنا مرضی علاج کر لو، موت اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور بڑھاپا جتنا زور لگا لو جوانی میں تبدیل، وغیرہ اس کے علاوہ جو بھی بیماری ہے اس کا علاج۔ لیکن آگے فرمایا عالمہ من عالمہ، جس نے جانا اس کو پتہ چل جائے گا، جاہلہ من جاہلہ، جو جاہل رہا وہ جاہل رہے گا، وغیرہ ہر بیماری کا علاج، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا علاج موجود نہ ہو۔ اب ہم سوچیں جی اب کیا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، علاج موجود ہے، مسئلہ کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اس کا حل اور علاج اللہ نے رکھا ہے اپنے دین کے اندر۔ تو اس کا سب سے بڑا علاج اور حل یہ ہے، ہمیں اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے، اپنے اندر اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اس کی کتاب کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اس کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اس کے نبی کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اس کی شریعت کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اور اس کے پیغمبر کی سیرت، اس کے فرامین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بتایا سکھایا، اس کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ پھر دیکھیں شیطان جتنا بڑے سے بڑا حربہ کیوں نہ اختیار کرے، وہ اس انداز سے آپ کے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا کہ گناہوں کو آپ کے سامنے مزین کر کے پیش کرے۔ اور یہ علاج شیطان خود بتا کر گیا ہے، اپنی یہ کمزوری دشمن خود بتا کر گیا ہے، جہاں پر اس نے سورہ حجر میں کہا تھا اللہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ان کے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے اس کو مزین کر دوں گا، حرام کو، گناہ کو، نافرمانی کو۔ وہاں پر اس نے کیا کہا تھا؟ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، اے اللہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ دشمن اپنی کمزوری خود بتا کر گیا، اللہ جو تیرے مخلص بندے، جو تیرے مخلص بندے، جو تیرے ساتھ مخلص ہوں گے ان کے اوپر میرا کوئی بس اور زور نہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اے شیطان، اے مردود، جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر واقعی تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اپنے اندر اخلاص پیدا کر، توحید کے اندر، ایمان کے اندر، عقیدے کے اندر اور عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، جتنے بھی تیرے معاملات ہیں اللہ کی قسم مخلص تو ہو جا، اس رب کے ساتھ مخلص ہو جا۔ رب کائنات اپنی توفیق سے شیطان کے اس خطرناک وار سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح سے ایک اور چیز وہ ہے کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا، کثرت کے ساتھ توبہ اور، کیونکہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو گناہ، کون بندہ جو گناہ نہ کرتا ہو؟ کوئی ہے جو ایسا دعویٰ کرے جی میں گناہ نہیں کرتا ہوں؟ گناہ کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، اللہ کے قسم سب گناہ کرتے ہیں، اور کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں، بالخصوص اس فتنوں کے دور کے اندر گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اور اسی طرح سے کئی دفعہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا لیکن ہم سے ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس گناہ سے، نافرمانی سے توبہ کر لے تو جو اس کی وجہ سے دھبا لگتا ہے وہ مٹ جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے تو زنگ چڑھتا رہتا ہے، چڑھتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی میں وَإِن زَادَ زَادَتْ، گناہ بڑھتے ہیں تو زنگ بھی بڑھتا ہے، حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَ، حتیٰ کہ گناہوں کا زنگ بندے کے دل پر غالب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ اور اس زنگ کو اتارنے والی کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز ہے؟ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا، توبہ کرنا۔ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، صحابی کا نام تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے،
بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک ایک مجلس کے اندر 100 بار استغفار سنا کرتے تھے. 100 مرتبہ سے ایک مجلس کے اندر رب اغفر لی آپ کہہ رہے ہوتے، رب اغفر لی، رب اغفر لی 100 مرتبہ ہم کہتے ہیں، شمار کرتے تھے ایک ایک مجلس کے اندر. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں ہی آپ نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسے ہے جیسے اس کا گناہ ہو ہی نہ. تو اس لیے اگر گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، بھول اس سے ہو جاتی ہے، لیکن کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اپنے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی سنت اختیار کرنی چاہیے اور فوراً توبہ کرنی چاہیے. یہ نہیں جی ابھی میں عمر کے فلاں حصے کو تو نہیں پہنچا ہوں، بعد میں دیکھی جائے گی، ہے نا. ایک بندے کا ایسا واقعہ میں کل پڑھ رہا تھا، میں تو حیران رہ گیا. ایک بندہ اپنے بھائی کا خود واقعہ بیان کر رہا تھا، یہیں کا کوئی واقعہ ہے، نام تو اس نے نہیں لکھا اور مناسب بھی نہیں ہے، بہرحال عبرت کے لیے. اس نے کہا کہ میرا جو چھوٹا بھائی تھا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تو میں اس کو سمجھاتا تھا کہ نماز پڑھا کر، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے. اس نے کہا موت، میرے باپ کی عمر 90 سال، میرے دادے کی عمر 100 سال، تو میری تو ابھی 40 سال ہوئی، موت 60 سال کا جب ہو جاؤں گا تب نماز پڑھوں گا. اس کا بھائی، بڑا بھائی خود بتاتا ہے کہ ابھی چند گھنٹے گزرے تھے، مجھے فون آیا اور پتہ چلا کہ میرا بھائی مر گیا ہے. کہتا ہے 20 سال کا کہہ رہا تھا، 20 گھنٹے کی مہلت بھی اللہ نے. تو توبہ، فوراً توبہ کریں، استغفار کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں. جب آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے، دلوں کا زنگ صاف ہوتا جائے گا، دل کے اوپر گناہ کی میل کچیل نہیں چڑھے گی. جب آپ کثرت کے ساتھ استغفار کریں گے تو پھر گناہ کا شعور بھی آپ کے اندر پیدا ہوگا. آپ محسوس کریں گے میں نے غلطی کی ہے، گناہ کے اوپر ندامت بھی ہوگی، گناہ پر شرمندگی بھی ہوگی، پچھتاوا بھی ہوگا. اسی طرح سے گناہ کی وجہ سے آپ کے دل کے اندر بے چینی اور اسی طرح سے ڈر اور خوف پیدا ہوگا. اور جب آپ گناہ کر لیں گے یہ ساری کیفیت دور ہو جائے گی. جب یہ کیفیت دور ہو جائے گی پھر گناہ سے محبت کبھی، گناہ سے نفرت ہوگی. اسی طرح سے ایک اور چیز وہ ہے شیطان کی مخالفت کرنا. جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بناؤ. صرف نام کا دشمن، عملی طور پر دشمنی دکھاؤ اس سے. اور آج اگر دشمن ہو، لوگوں کی بڑی عجیب و غریب دشمنیاں ہوتی ہیں، حتیٰ کہ کئی لوگ دشمنی میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں اس رنگ کا کپڑا بھی نہیں پہنتے ہیں جس رنگ کا کپڑا پہننا ان کو دشمن پسند کرتا. اور آج ہم وہ سمجھ جائیں آگے اس کے اندر کیا ہے. ویسے ہمارا دشمن ہے لیکن اس کی مخالفت، کوئی مخالفت نہیں، کسی معاملے میں کوئی مخالفت نہیں. مخالفت کرنے میں بالکل ہم صفر ہیں. اللہ فرماتے ہیں تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ. اور یہ کون ہے؟ عدو مبین، یہ تو واضح دشمن ہے، واضح دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. اس کی دشمنی کے اندر کوئی شک نہیں. اسی طرح سے آخری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں. کسی گناہ کو میں یہ نہ سمجھوں کہ میں کون سا کبیرہ گناہ کر رہا ہوں، چھوٹا سا گناہ کر لوں گا تو کیا ہو جائے. کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں. گناہ کو آپ چھوٹا سمجھیں گے اور حقیقت میں اگر وہ چھوٹا ہوا بھی صحیح تو چھوٹا گناہ ایک بار کریں گے، 2 بار 3 بار 4 بار تو آگے پھر دل میں یہ آئے گی چلو یار وہ گناہ کر کے بھی دیکھیں. اور وہ کون سا گناہ ہوگا؟ کبیرہ گناہ. اچھا ایک کبیرہ گناہ کریں گے، شروع میں دل ذرا مچلے گا، بے چینی پیدا ہوگی، بندہ دیکھے گا یار ہوا تو کچھ نہیں ہے، چلو ایک اور کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہوتے ہوتے اب دیکھیں معاملہ کہاں پہنچ جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص اس سے آگاہ کیا ہے اور ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے. مسند احمد وغیرہ کے اندر حضرت سہل بن سعد کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں ایاکم ومحقرات الذنوب، لوگوں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاؤ جن کو عام طور پر لوگ حقیر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں. اور اس کی مثال آپ نے فرمایا اس قوم کی طرح ہے جو کسی وادی میں اترے اور وہاں پر ایک بندہ ایک تنکا اٹھا کر آ رہا ہے، دوسرا لکڑی اٹھا کر آ رہا ہے، ایک ایک تنکا کر کے، ایک ایک لکڑی کر کے لکڑیاں جمع کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، اس میں کچھ چیز ڈالتے ہیں، پک جاتی ہے. فرمایا چھوٹے چھوٹے گناہ حقیر جن کو سمجھا جاتا ہے ان کی مثال ایسے ہے. فَإِنَّهُنَّ إِذَا اجْتَمَعْنَا عَلَى صَاحِبٍ
حتی یہلکنہ، یہ صغیرہ گناہ، حقیر جو گناہ جن کو سمجھا جاتا ہے، جب اپنے کرنے والے پر جمع ہو جاتے ہیں تو اس کو ہلاک کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو ہلاک کر کے رکھ. کسی گناہ کو چھوٹا، کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں، کسی گناہ کو بھی حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب پکڑا ہے تو بلی کو سزا دینے والی کو بھی جہنم کی آگ کے اندر پھینک دیا تھا. اس کی نظر میں چھوٹا تھا، پکڑ لیا اللہ، تو چھوٹا نہ سمجھیں. اور مسند احمد کی حدیث، ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا عائشہ ایاکی والمحقرات، اے عائشہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا جن کو عام طور پر چھوٹا سمجھا جاتا ہے. کس کو فرما رہے ہیں؟ مومنوں کی ماں کو فرما رہے ہیں، نبیوں کے سردار کی بیوی ہے. کیا خیال ہے کتنے گناہ کرتی ہوں گی؟ ہیں جی کتنے گناہ کرتی ہوں؟ فرمایا ایاکی والمحقرات، ایسا اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، حقیر سمجھا جاتا ہے. فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا، اللہ کیا ان کا مطالبہ کیا جائے گا، حساب لیا جائے گا. تو جب ام المومنین کو اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا، تو ہم ان کے جو بیٹے ہیں ان کو اور بھی بچنا چاہیے نا. جب مومنوں کی ماں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے تو بیٹوں کو اور بھی بچنا چاہیے. مومنوں کی ماں ان کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے ہم اتنے نافرمان، تو ہمیں اور بھی زیادہ بچنا چاہیے. تو اس کا ایک علاج یہ بھی ہے، کسی گناہ کو حقیر نہ سمجھیں. آپ کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر آج نظر انداز کریں گے، کل آپ کو کبیرہ گناہ کرنے پر جرأت ہوگی، بڑے بڑے گناہ کرنے پر جرأت ہوگی، اور بندے کو محسوس بھی نہیں ہوگا، احساس بھی نہیں ہوگا. رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کے زنگ کو اتار دے. اے اللہ ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں پر جو زنگ میل کچیل چڑھ جاتی ہے، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس زنگ میل کچیل کو دھو دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمارے گناہوں کو صاف کر دے، ہمیں پاک کر دے. اے اللہ ہمارے دلوں کو بھی پاک کر دے. اے اللہ ہمارے اندر وہ فطرت سلیمہ مکمل طور پر پیدا کر دے ہمارے نفس کے اندر، ضمیر کے اندر، کہ جس کے ذریعے ہم نیکی اور گناہ کے درمیان فرق کر سکیں. اور اے اللہ ہمیں عملی زندگی میں بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے فضیلت الشیخ محمد طارق حفظہ اللہ تعالی، جو ہماری رہنمائی فرما رہے تھے کہ شیطان کس طریقے سے ہماری زندگیوں کو تباہ اور برباد کر رہا ہے، ہماری آخرت کو تباہ اور برباد کر رہا ہے، اور کس طرح ہم اپنے آپ کو اس کے وار سے بچا سکتے ہیں. میرے عزیز دوستو، یہ ایک حقیقت بات ہے، لیکن ہم اس حقیقت سے آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں. اسی طرح کہ جس طرح بلی جب کبوتر پر حملہ کرتی ہے تو کبوتر کیا کرتا ہے؟ آنکھ بند کر لیتا ہے. ہم بھی اسی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. وہ ہم پر حملے کر رہا ہے، ہمیں گمراہ کر رہا ہے، ہمیں ہمارے رب سے دور کر رہا ہے، جنت کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے، اور جہنم کی طرف قیادت کر رہا ہے. اور ہمارے لوگوں کی اکثریت اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے جا رہی ہے. اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ایسا دین دے کر گئے کہ جس کی راتیں اس کے دن کی طرح روشن ہیں، بہترین تعلیمات، دن رات محنت اور کوششیں کر کے وہ ہمیں یہ سب کچھ سکھا کر گئے، لیکن ہم اتنے نااہل اور اتنے نکمے نکلے کہ ہم نے اپنے نبی کی راہ کو چھوڑ دیا اور شیطان کی پیروی کر رہے ہیں. ہمارا اللہ بھی ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، اور ہمارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے بہت محبت کرتے تھے. بڑی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے. تو اسی محبت میں وہ ہمیں بہت کچھ سکھا کر گئے، اور بڑی انہوں نے ہم پر محنتیں اور کوششیں کی. ایک طرف یہ کریم لوگ، ایک طرف یہ ہمارا کریم رب، ہمارا یہ کریم نبی، ہم سے یہ محبت کرنے والے، اور دوسری طرف وہ ہمارا دشمن. ہم نے اپنے کریم اللہ اور اپنے کریم نبی کی راہ کو چھوڑ دیا اور اس دشمن کو اپنا دوست بنا لیا. عزیز دوستو، یہ باتیں جو شیخ محترم نے کی ہیں یہ سمجھنے والی باتیں ہیں، بڑی ہی اہم باتیں ہیں. یہ باتیں اگر آج ہم سمجھ لیں تو الحمدللہ اس میں ہماری کامیابی ہے. میرے عزیزو،
اور میرے دوستو، شیخ صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا کہ کن چیزوں کے ذریعے آپ اس شیطان سے بچ سکتے ہیں، میں ایک چیز کا اضافہ شیخ صاحب کی اجازت کے ساتھ، وہ میرے بھائیوں یہ چیز بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان دینی محفلوں کے ساتھ جڑ کر رہیں، زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ کر رہیں کہ جن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے یا جن محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھنے سے ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہو، جنت کی معرفت حاصل ہو، جہنم کی اس کی جو خطرناک اور ہولناکیاں اس سے ہمیں آگاہی ہو، شیطان کی دشمنی اس کی ہمیں خبر ہو۔ یہ چیزیں آپ کو ایسی ہی محفلوں اور ایسی ہی مجلسوں میں مل سکتی ہیں۔ ہم اگر جڑ کے رہیں، ہم ہر روز بیٹھیں، ہم علماء سے سیکھیں، اللہ کا قرآن پڑھیں، نبی کے فرمان کو پڑھیں، تو الحمدللہ دل پر چوٹ لگتی ہے، اور دل پر جب چوٹ لگتی ہے تو وہ چوٹ دل کو نرم کرتی ہے، اور جب پھر دل نرم ہوتا ہے تو پھر وہ نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے آج ہمارے لیے، اس کو مت ضائع کیا کریں، ایسی محفلوں سے بھرپور استفادہ کریں۔ میں دیکھتا ہوں اور مجھے غصہ بھی بہت آتا ہے، یہ میری طبیعت ہے، اچھی ہے یا بری ہے، لیکن میرے ایک دل کی بات ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ میں ان بھائیوں پر مجھے بہت غصہ آتا ہے کہ جو درس کے اختتام پر جعلیات میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ کہیں کام میں پھنسے ہوئے تھے، نہیں، وہ کہیں اپنی گپ شپ میں یا اپنے کہیں ادھر ادھر کی فضول کاموں میں کہیں پڑے ہوئے ہیں، اور کب آتے ہیں کہ جب درس ختم ہونے لگتا ہے۔ کیا فائدہ ہے پھر میرے دوستوں اور میرے عزیزوں؟ ہم تو آپ کو سکھانا چاہتے ہیں، ہم تو آپ کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہم تو اپنی بھی اور آپ کی بھی، آپ سب کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ میں الحمدللہ یہاں اس جعلیات میں جب سے ہوں، اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کی یہ تربیت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ایک تو باقاعدگی سے آئیں، نمبر 2 توجہ سے سنیں، نمبر 3 وقت پر آئیں، اور درس کے دوران آپ سوئیں مت، درس کے دوران آپ موبائل پر بات نہ کریں، درس کے دوران اپنے موبائلوں کو بند رکھیں۔ یہ ساری تدبیریں میں کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ آپ یہاں ہونے والی گفتگو سے بھرپور استفادہ کریں، یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہمیں یہاں پر کوئی فارمیلٹی پورا کرنے کے لیے ہم یہاں نہیں بیٹھے، ہم یہاں پر کوئی اس اللہ کے فضل و کرم سے یہاں آپ سے کوئی بھیک مانگنے کے لیے یا آپ سے کوئی دنیاوی فائدے لینے کے لیے نہیں بیٹھے۔ جیسے ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے کہ مولویوں کی کوئی خاص نظریں ہوتی ہیں لوگوں پر، ہماری وہ نظریں بھی آپ پر نہیں۔ ہماری اگر نظریں ہیں تو وہ اس بات پر ہیں بھائیوں کہ ہماری بھی تربیت ہو جائے اور آپ کی بھی تربیت ہو جائے۔ تو میری گزارش ہے وقت پر آیا کریں۔ 1 بجے ہمارا جمعہ کا درس شروع ہو جاتا ہے، شروع سے آئیں، 1 بجے یہاں تشریف لے آئیں۔ کئی بھائی ان کو ذوق اور شوق ہوتا ہے کہ وہ کہیں دور کی مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس محفل میں وقت پر آ کر بیٹھنا، اور شیخ صاحب نے ایک بات کی تھی شروع کے درس میں، اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ جو صحابی آیا تھا تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب کیا تھا۔ قریب جتنا آ کر بیٹھو گے اتنا ہی آپ کی اور ہماری محبت بڑھے گی، اور ہماری بات آپ کے سینوں میں اترے گی، آپ کو اس بات کی سمجھ آئے گی، اور آپ اتنا زیادہ جو ہے آپ کا اور ہمارا دل ایک دوسرے کے قریب آئے گا۔ اگر یہ ذوق اور شوق ہو آپ کو کہ ہم وقت پر مسجد میں جائیں، وقت پر ہم محفل میں مجلس میں جا کر گفتگو پوری سنیں گے، تو یہاں قریب کی مسجدوں میں جمعہ پڑھیں آپ۔ یہ شیخ گراوی کی مسجد ہے، جامع مسجد ہے، اور الحمدللہ بہت بڑی مسجد ہے، اور میں سمجھتا ہوں میں نے یہاں قریب کی بہت سی مسجدوں میں جمعہ پڑھا ہے، جتنا زبردست قسم کا خطبہ شیخ گراوی کا ہوتا ہے، میں نے اتنا جامع اور اتنا زبردست جمعے کا خطبہ میں نے ابھی تک یہاں کسی کا نہیں سنا ہے۔ آج بھی شیخ کی جو گفتگو تھی دلوں کو ہلا دینے والی گفتگو تھی کہ بندہ جو ہے کانپ اٹھتا ہے کہ جیسی گفتگو شیخ نے کی تھی۔ اور ہمارے کئی بار کوئی ادھر جمعہ پڑھ گئے، آرام سے چلیں گے جناب، کوئی 1:15 آ رہا ہے، کوئی 1:30 آ رہا ہے، کوئی 1:45 آ رہا ہے، اور افسوس کی بات ہے کوئی 2 بجے کے بعد آ رہا ہے۔ اور میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس دین کو سیکھنا ہے تو وقت پر تشریف لائیں، شروع سے آ کر مشائخ کی گفتگو کو سنیں،
اسی کے اندر ہمارے لیے خیر ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرما دے اور میرے ان بھائیوں کو بھی سمجھ عطا فرما دے۔ اے اللہ میری بھی اصلاح فرما دے اور ہمارے یہاں بیٹھے تمام بھائیوں کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ تو ہماری بھی بخشش فرما دے، ہمارے یہاں بیٹھے ساتھیوں کی بھی بخشش فرما دے، ہمارے تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت کر دے۔ جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، جو مصیبتوں میں مبتلا ہیں انہیں ان مصیبتوں سے نکال لے۔ کچھ دوستوں نے دعا کرنے کا کہا تھا، یا اللہ ان کی جو دل کی نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما دے، اور جو کہیں مشکل میں پھنسے ہوئے ان کی مشکلیں دور فرما دے۔ جو وفات پا گئے ہمارے مومن مسلمان مرد عورتیں، اللہ ان سب کی بخشش فرما دے، اور جو ہمارے مسلمانوں کے بچے وفات پا گئے انہیں ہمارے لیے آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بنا کہ وہ ہماری سفارش کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔